اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، سورت نمبر 41 24واں پارہ۔ یہ جو سلسلہ سورہ زمر سے شروع ہوا تھا اسی سلسلے کی یہ تیسری سورت ہے۔ سورہ زمر جس میں دین خالص کی اصطلاح متعارف کروائی گئی، خالص دین، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں، خلوت میں، جلوت میں، دکان پر، دفتر میں، کاروبار میں اور اپنے گھر میں، لین دین میں، معاملات میں، اور یہاں تک کہ حکومت اور اقتدار میں اللہ تعالیٰ ایک ہی ماننا۔ نوکر کی تو نخرہ کی، یہ بات اگر نوکر کے لیے درست ہے تو غلام کے لیے تو اس سے 1000 درجہ زیادہ درست ہے کہ تو اس کا تو سب کچھ مالک کا ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ آنکھیں میری نہیں ہیں، اللہ کے دی ہوئی ہیں۔ یہ کان میرے نہیں ہیں، زبان میری نہیں ہے، پاؤں میرے نہیں ہیں، ایون سوچ جو ہے وہ میری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ میرے دل میں ڈالتا ہے وہی میرے خیال میں آتا ہے، وہی میرے دل میں آتا ہے، میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ لہذا مجھے اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے ذاتی زندگی میں اللہ کا بندہ بننا، اور اس کا ثبوت اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی سے مانگنا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومن میں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے حکم دیا ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور وہ لوگ جو میری دعا سے استکبار کرتے ہیں، یعنی وہ وڈیائی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اسی کیوں منگی ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب سورۃ حامیم السجدہ یعنی وہ جو جنرل مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت کے، وہ تو سب صورتوں میں چل رہے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر جو مضمون آئے گا اللہ کی طرف بلانا، اس کے مرکزی مضمون کے طور پہ آئے گا ایک صورت کے، اسی بندگی کا تقاضا۔ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب الرحمن الرحیم کی طرف سے، کتاب فصلت آیاتہ، جس کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے قرآن عربین، ایک عربی ریڈر کے طور پر، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والی اور خبردار کرنے والی بنا کر، فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور ان میں سے اکثر اس لیے منہ پھیریں گے کہ گویا وہ سن ہی نہیں سکتے۔ وقالوا قلوبنا اکنۃ مما تدعوننا الیہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، مما تدعوننا الیہ، ان باتوں کے لیے کہ جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ کہتے نا میرے کان بوجھل ہیں، کان پارے پارے لگ رہے، یعنی کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، من بیننا و بینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ فعمل اننا عاملون، تو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جائیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ہی تو ایک بشر ہوں۔ یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔
فاستقیموا الیہ، سیدھے رکھو اپنے رخ کو اسی کی طرف، واستغفروہ، اسی سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین، اور خرابی ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، ان سے کہو کیا تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو انکار کرتے ہو اس ہستی کا، اس ذات کا، الذی خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس کے مد مقابل ٹھہراتے ہو، ذالک رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا، اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر یعنی پہاڑ، من فوقہا اوپر سے، وبارک فیہا، اور اس نے برکتیں رکھی اس میں، وقدر فیہا اقواتہا، اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سامان خوراک، فی 4 ایام، 6 دنوں میں، سواء للسائلین، جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ ایک محض دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها، اور اس نے حکم دیا اسے اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرها، آ جاؤ وجود میں خواہ چاہو یا نہ چاہو، قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا کہ ہم خوش دلی کے ساتھ آتے ہیں، فقضاہن 7 سماوات، پھر بنا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وحی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون۔ یہ جو وحی ہے یہ پروگرامنگ کی شکل میں ہے کہ زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، ہواؤں کو کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا یس اور نو کا، بلکہ ان کو پروگرام کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس انسٹرکشن کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو ڈیکوریٹ کیا چراغوں کے ساتھ، وَحِفْظًا، اور اس کو محفوظ کر دیا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ منصوبہ ہے بالادست جاننے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اے نبی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے، ویسا ہی عذاب جیسے ٹوٹ پڑا تھا قوم عاد اور قوم سمود پر۔ اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، یہ کہتے ہوئے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتے نازل فرما دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فاما عاد، جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فاستکبروا فی الارض، تو انہوں نے زمین میں بڑائی دکھائی، بغیر الحق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا، وقالوا من اشد منا قوۃ، اور انہوں نے کہا کہ کون ہم سے زیادہ پاورفل ہے، ہم سے زیادہ شدید ہے قوت میں، یعنی مور پاورفل۔ اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، آخر کار بھیجی ہم نے ان پر ایک سخت طوفانی ہوا، فی ایام نحسات، کچھ منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ ہم انہیں چکھائیں مزہ ذلت آمیز عذاب کا،
فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی رسوا کن ہے، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، رہے ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے راستہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا پریفر کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں آن پکڑا رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے، بما كانوا يكسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے تھے اور جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں اور ان کی اپنی جلدیں ان کے خلاف، بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے سلسلے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ حیران ہو کر اپنی جلدوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ قالوا، تو جلدیں کہیں گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنا سکھایا ہے اس نے جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہ تمہارا خالق ہے، اول مرۃ، پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور بالآخر تمہارا لوٹایا جانا ہوگا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم نہیں چھپا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ماذ اس اندیشے سے کہ کہیں نہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، جلدیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر کرتوتوں کو نہیں جانتا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور یہ تمہارا گمان تھا، تمہاری خوش فہمی تھی جو تم اپنے رب کے بارے میں رکھتے تھے۔ ارداکم، اسی نے تمہیں ڈبویا، فاصبحتم من الخاسرین، اور تم گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں، بہرحال آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں گے، فَمَا لَهُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان سے ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مسلط کر دیے تھے ہم نے ان پر ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، جو آراستہ کر کے دکھاتے تھے انہیں، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور چسپاں ہو کر رہا ان پر وہی فیصلہ اللہ کا جو چسپاں ہوا تھا پچھلی امتوں پر۔ قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، جو ان سے پہلے گزر چکی تھی جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ سب کے سب نقصان سے دوچار ہونے والے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور یہ کافر کہتے ہیں، یعنی کافروں کے سردار مراد ہیں یہاں پر، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں خلل ڈالو یعنی شور مچاؤ، فیہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو اس کے پڑھنے میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، کوئی قرآن سن نہ سکے۔ یہ آج بھی یہ ہوتا ہے کام کہ اتنا شور مچاؤ
ایک تو نا ڈائریکٹ شور مچانا، یہ کیا ہے؟ میڈیا پر مولویوں کے خلاف، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف، دین کے خادموں کے خلاف، ایون اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، طرح طرح سے یعنی ایسا شور و غل مچاؤ کہ قرآن کی بات کسی کو سنائی نہ دے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور مزہ چکھائیں گے کافروں کو سخت عذاب کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے ان کے بدترین اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے آگ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اس کا بدلہ۔ وقال الذين كفروا، اور کافر کہیں گے قیامت کے دن، ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہو جائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ جو قول ہے نا ہمارا رب تو اللہ ہے، یہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر دل ہی دل میں کہیں اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، بس تو ہی میرا رب ہے، میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، صرف تیرا ہی بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، بس تو ہی میرا رب ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھ کر یہ دل ہی دل میں کہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ شاید اتنا مزہ جو ہے وہ کبھی کسی کام میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ کر پکارنا اور اسے کہنا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور پھر اس پر ڈٹے رہنا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے کچھ تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے تو رب مانا جائے، پھر اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اسی سے انسٹرکشن لی جائے، اسی کی بات مانی جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے، اور غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگی جائے۔ قرآن مجید اگر غور کریں تو یہ شہری زبان میں نازل نہیں ہوا، یہ قبائلی اور رورل زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ قبائلی اور رورل ہیں، دیہاتی ہیں، شہری نہیں ہیں۔ شہروں کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار کہلاتے ہیں، میاں صاحبان، وہ اپنے غلاموں کی، اپنے ملازمین ہوتے ہیں، غلام تو ہوتے نہیں، ان کی کوئی حفاظت نہیں کرتے۔ کسی میاں صاحب کا، کسی مل اونر کا جنرل مینیجر بھی گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر ماریں گے وہ، کہ وہ ایس پی کو فون کر دیں گے کہ جی ذرا خیال رکھنا، دیٹس اٹ۔ جبکہ ایک فیوڈل لارڈ جو ہے وہ اپنے کمیوں کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے، اور ایس ایچ او کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ چوئی صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے کسی کمی کو پکڑ کے لے جائے۔ وہ آ کے چوئی صاحب کے پاؤں پکڑتا ہے کہ ایسا میری نوکری کا سوال ہے، ایک باری گرفتاری دے دو، ابتدائی تفتیش ہی خارج کر دیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو میاں صاحب ہوتے ہیں سرمایہ دار، ان کا دین مذہب جو ہے وہ سرمایہ ہے۔ ان کا کوئی ملازم غبن کرے، چوری کرے، تو وہ اکاؤنٹنٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے ذمے کتنے پیسے ہیں، اور پھر اس کے گھر فون کراتے ہیں کہ آپ کے آدمی نے اتنا غبن کیا ہے، اتنے پیسے دے جاؤ، بندہ لے جاؤ ورنہ ہم پرچہ کٹا دیں۔ لیکن چوئی صاحب ایسے نہیں کرتے،
فیوڈل لارڈ یا بڑا ذمہ دار جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ صرف اس کو بلاتا ہے، ادراک، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیوں بلایا ہے۔ اگر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا آ جائے چوہدری صاحب میں نوکر تھا، تو بس ایک آدھ گالی اس کو دیتا ہے، ایک آدھ ٹھڈا اس کو مارتا ہے، میٹر از فنشڈ۔ وہ جو ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا نبی کہو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو رب کا ترجمہ ہی یعنی فارسی میں کیا جائے تو آقا ہے، انگریزی میں کیا جائے تو لارڈ ہے، پنجاب کی شہری زبان میں کیا جائے تو میاں ہے، اللہ میاں کہتے ہیں نا، اور پنجاب کی دیہاتی زبان میں کیا جائے تو چودھری ہے، اور سرائکے میں کیا جائے تو سائیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعتاً لارڈ ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹس لارڈز والا ہے، سرمایہ داروں والا نہیں ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو سنائی تھی علامہ اقبال کی ربائی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، تیرا میرا حساب لینا بنتا نہیں۔ اور بڑوں کا ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ جو بڑائی ہے یعنی چودھری صاحب کی بڑائی جو ہے وہ اس سے پائی پائی کا حساب نہیں لینے دیتی کہ وہ نیچے ان کے لیول پر اتر کر ان سے پائی پائی کا حساب لے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا بڑا ہے، تجھے پتا ہوگا کہ میرے جھوٹے بہانے ہیں سارے، لیم ایکسکیوزز ہیں میرے، لیکن تیری شان کا تقاضا ہے کہ تو میرے جھوٹے بہانے بھی قبول کر لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس پر ٹرسٹ کرنا کہ واقعی رب ہے میرا، لارڈ ہے میرا، آقا ہے میرا، میں اس کا سراپا محتاج، میں فقیر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فیوڈل لارڈ جو ہے وہ معاف کرتا ہے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے کسی غلام نے میرے شریک کے ساتھ جا کے ہاتھ ملایا ہے، یعنی شرک کیا ہے، تو پھر اس کو ایگزمپلری پنشمنٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم مجھے چھوڑ کر اور کسی کو کارساز نہ بناؤ، باقی غلطی ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو، میں معافی دے دوں گا، میں معاف کر دوں گا، مجھے تو معاف کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوں گے ان سے یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ۔ ڈر ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا۔ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ